آج ہر جگہ مسلمانوں کے حالات کیسے ہیں؟ صرف ہندوستان کے اندر ہی نہیں، پاکستان میں دیکھ لو، ایران میں دیکھ لو، عراق میں دیکھ لو، سیریا میں دیکھ لو، دمشق میں دیکھ لو، لیبیا میں دیکھ لو، لبنان میں دیکھ لو، اردن جزائر میں دیکھ لو، اور سب سے زیادہ فلسطین میں دیکھ لو۔ کیسے تمہاری بہنوں نے اور ہماری بیٹیوں نے عید کے دن نیا کپڑا، عید کے دوسرے دن پھر دوسرا کپڑا، تیسرے دن تیسرا کپڑا، چوتھے دن چوتھا کپڑا کیسے پہننا گوارا کر لیا اپنے جسم کی اوپر، اور کیسے تم نے اپنی بہن اور اپنی بیٹیوں اور اپنی بیویوں کو عید کے دن کا کپڑا الگ، عید کے دوسرے دن کا الگ اور تیسرے دن کا الگ کیسے پہننا گوارا کر لیا۔ کیا تمہیں مصر کی اس لڑکی کی چیخیں نہیں سنائی دے رہی ہیں؟ کیا تمہیں فلسطین کی اس بیٹی کی چیخیں نہیں سنائی دے رہی ہیں جس کی عمر ماتر 17-18 سال، جس کا گھر بلڈوز کر دیا گیا ہے، بموں سے اڑا دیا گیا ہے، جو جنگل میں کسی صحرا میں خیمے میں سو رہی ہے اور اپنے جسم کے اوپر نقاب اوڑے ہوئے ہے، عبایا پہنے، نقاب پہنے ہوئے، اور کسی میڈیا والے نے اسے پوچھا کہ ایسی حالت میں بھی تم جب سونے کے لیے جا رہی ہو تو نقاب اوڑھ کر، تو اس اللہ کی بندی نے چیخ کر کہا، ہاں ہم بموں کے سایوں میں، پتہ نہیں کب کوئی بم میرے اوپر گر جائے، میں چاہتی ہوں کہ جب کوئی بم میرے اوپر گرے اور میری روح نکلے اس وقت میں بے پردہ نہ رہوں، اس وقت میرے جسم پر پورا کا پورا پردہ ہو، قیامت کے دن اللہ پوچھے تو میں یہ کہہ سکوں کہ اے اللہ میں نے گھروں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا لیکن مرتے وقت میں نے اپنا پردہ اور اپنی حیا برباد نہیں کی۔ کیا تمہیں فلسطین کی ان لڑکیوں کی چیخیں نہیں سنائی دے رہی ہیں؟ کیا فلسطین کی ان بہنوں کی چیخیں تمہاری ماں اور بہنوں بیٹیوں کے کانوں میں نہیں جا رہی ہیں؟ کیسے تم نے عید پہ نئے کپڑے پہننا گوارا کر لیے، کیسے تم نے اپنی ماں بہن بیٹیوں کو ہر دن کا نیا سوٹ پہنانا گوارا کر لیا، اور جا کر دیکھو لکھنؤ کی حالت، اور جا کر دیکھو ہمارے شہروں کی حالت، عید کے دن کا کپڑا الگ، عید کی باسی کا الگ، عید کے تیسرے دن کا الگ، نانی کے یہاں جائیں گے تو الگ کپڑا پہن کے جائیں گے، خالہ کے یہاں جائیں گے تو الگ سوٹ پہن کر جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہماری ماں بہن بیٹیوں کو کون بتائے گا فلسطین کی بہنوں کا درد؟ دیکھیے سعودی عرب میں رمضان میں ایک آدمی عمرے کے لیے جاتا ہے اور سوال کرتا ہے امام حرم سے کہ امام صاحب ہمارے فلسطین کے حالات ایسے ہیں کہ اس رمضان کے مہینے میں بھی گولیاں چل رہی ہیں، برس رہی ہیں، اور ہمارے پاس کھانا پانی کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم روزہ رکھتے ہیں۔ امام حرم نے کہا اللہ تمہارے روزوں کو قبول فرمائے۔ اس نے کہا مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو، سحری کرنے میں برکت ہے۔ ہمارے پاس تو پانی بھی نہیں کہ میں پی سکوں، اگر نیت سے سحری کر لو تو ہمارا روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ پھر اس آدمی نے سوال کیا امام محترم روزہ رکھ لیا نیت سے، شام کو افطار کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک کھجور بھی نہیں، ایک گھونٹ پانی بھی نہیں، کھانا تو دور کی بات ایک گھونٹ پانی بھی نہیں، اگر نیت سے ہم روزہ کھول لیں کہ میں نے روزہ کھول لیا، اتنا دل میں نیت کر لیں تو میرا روزہ افطار ہو جائے گا یا نہیں؟ اتنا سنت تھا کہ امام حرم ڈھیکے مار مار کے رونے لگے، چیخ چیخ کر رونے لگے، اور اس فلسطینی نوجوان کو اپنے سینے سے لگایا، کیسے تم نے 100 لوگوں کو اپنے دسترخوانوں پر افطار کرا کے رنگین قسم کے کھانے رکھ کر ان کی فوٹو لے کر واٹس ایپ پہ ڈال کر نمائش کرنا کیسے گوارا کر لیا؟ کیا تمہیں فلسطین کے نوجوانوں کا درد تمہارے سینوں میں پیدا نہیں ہوا؟ کیسے یہ گوارا کر لیا تم نے؟ ایسے لوگ بھی، اور روزہ تو انہی غریبوں اور مسکینوں کا درد پیدا کرنے کے لیے آیا تھا کہ بھوکے رہو گے تو غریبوں کا درد سمجھو گے، بھوکے رہو گے تو مسکینوں کا درد سمجھو گے۔ ہم بھوکے رہتے ہیں لیکن غریبوں کا درد ہم نہیں سمجھ پائے، مسکینوں کا درد ہم نہیں سمجھ پائے۔ کیسے غریب اور مسکین بھیک مانگتا ہے مسجد کے دروازے پر؟ رمضان کے مہینے میں بھی ہم نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی؟ ہم نے ایسا ان کو اس لائق کیوں نہیں بنایا کہ رمضان کے مہینے میں وہ دروازے بھیک نہ مانگیں؟ ہم خود ان کے دروازوں تک پہنچائیں، اور اتنا پہنچائیں کہ عید کے دن تک وہ اپنے گھر پہ کھاتے اور پیتے رہیں اور ایک دن بھی باہر نہ نکلیں۔ ہم نے ایسا سماج کیوں نہیں بنایا؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ میرے بھائیوں، معاف نہیں کیے جاؤ گے، یہ آنسو بیکار نہیں جائیں گے فلسطین کے لوگوں کے۔
ایک ایک قطرے کا حساب ہوگا. اتنی بزدل قوم ہے, وہ لڑ رہے ہیں اور ان حالات میں بھی روزہ رکھ رہے ہیں, ان حالات میں بھی انہوں نے روزہ رکھا. تم عید کے کپڑے ڈھونڈتے ہو, ان کے پاس اپنے بچوں کو دفن کرنے کے لیے کفن پہنانا بھی نصیب نہیں ہو رہا. تمہاری بیٹیوں اور بہنوں اور بیویوں کو نئے کپڑے چاہیے. وہ دردناک چہرہ نہیں آ رہا سامنے کہ ایک باپ کے پاس اپنے بیٹے کو کفنانے کے لیے کپڑا نہیں تھا, اس نے اپنی لنگی اتاری اور گھٹنے تک, یہاں تک کا چڈھا آتا ہے نیکر, وہ یہاں تک پہنے ہوئے تھا. اس نے اپنی لنگی اٹھائی اور کھولی اور اسی لنگی میں اس نے اپنے بیٹے کو لپیٹا اور ایک گڑھے کے اندر دفن کر دیا, آنکھوں میں آنسو بہاتے ہوئے. کیا رمضان کا مہینہ اسی لیے آیا تھا کہ ہم غریبوں کی ہمدردی اپنے دل میں پیدا نہ کر سکیں؟ میں جانتا ہوں کہ فلسطین کے لوگوں کے بارے میں بولنا بھی ہمارے حکمرانوں کی نظر میں جرم ہوگا, لیکن رہے جرم, اتنا تب کر ہم تھوڑی رہیں گے, اتنا کمپرومائز تھوڑی کیا جائے گا. تمہارے بنگال میں 2 آدمی مرتے ہیں تو اتر پردیش کے چیف منسٹر کے پیٹ میں درد ہوتا ہے, اتر پردیش کے چیف منسٹر کے پیٹ میں درد ہوتا ہے. اور ہزاروں لوگوں کی جو لنچنگ کر دی گئی, پیڑ پہ باندھ کر مارا گیا, کھنجر بھوکے گئے, ڈنڈے برسائے گئے, ہاتھ پیر باندھ کر ان کو لنچ کر کے مار دیا گیا, اس کے بارے میں ایک آواز نہیں. اور یہ دھرم کا ٹھیکیدار, میرے بھائیوں, ان کو دھرم کے ٹھیکیدار کہو گے, ان کو دھرم کے پجاری کہو گے؟ یہ لاشوں کے سوداگر, انہوں نے دھرم کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے, دھرم کا چولا پہنا ہوا ہے. میرے بھائیوں, اندر سے یہ گنڈے ہیں, گنڈے. ورنہ دھرم یہ کب سکھاتا ہے؟ دھرم یہ کب سکھاتا ہے؟ اور دھرم تو یہ سکھاتا ہے, سیکھو. من قتل نفسا فکأنما من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا. دھرم تو یہ سکھاتا ہے کہ جس نے کسی ایک منشیہ کو قتل کر دیا, جس نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا, ایک انسان کوئی بھی ہو, ہندو ہو یا مسلمان, سکھ ہو یا عیسائی, پارسی ہو, مجوسی ہو, بدھسٹ ہو, جینی ہو, کوئی بھی ہو, اگر کسی نے ایک منشیہ کو, ایک انسان کو قتل کر دیا بغیر اس کی غلطی کے اور بغیر کسی خطا کے, ایسے ہی اس نے مار دیا اس بیچارے کو, تو قرآن کہتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, وہ ایک انسان کا قاتل نہیں ہے. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, وہ ساری دنیا کی انسانیت کا قاتل ہے, وہ ساری دنیا کے انسان کا قاتل ہے. ایک انسان کے قتل کو ساری دنیا کے انسانوں کا قتل کہا ہے. یہ احترام انسانیت ہے اسلام کے اندر, یہ اسلام سکھلاتا ہے, اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے. چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان, سکھ ہو یا عیسائی, کسی کو بغیر غلطی کے نہیں مار سکتے ہو. اگر آپ نے کسی ایک کو مار دیا تو ایک کو نہیں بلکہ پوری دنیا کی انسانیت کا مرڈر کیا ہے. انسانیت سیکھنا ہو تو آؤ, انسانیت کا ایک واقعہ میں تمہیں بتاؤں کہ ایسی انسانیت دنیا کی کسی مذہب کے اندر نہیں ملے گی. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت آتی ہے, جنگلوں میں بکریاں چرا رہی تھی, اور وہیں پر کسی بکریاں چرانے والے چرواہے کے ساتھ اس کا معاشقہ ہو جاتا ہے. آنکھیں لڑتی ہیں, اور کسی پہاڑی کے کنارے جا کر جنگل ہی میں اس چرواہے میں بکریاں چرانے والے اور بکریاں چرانے والی, اس عورت دونوں میں معاشقہ ہو جاتا ہے, اور پہاڑی کے کنارے جا کر ان دونوں سے زنا ہو جاتا ہے. وہ عورت اس کو اچھی طرح نہیں جانتی تھی کون ہے, بس جنگل میں آنکھیں لڑی اور دونوں کے جذبات بھڑکے, اور دونوں نے پہاڑی کے کنارے وادی میں ایک کھائی کے اندر زنا کر لیا. لیکن جب وہ عورت بکریاں چرا کر گھر آئی تو رات بھر سو نہ سکی, اس کو نیند نہیں آ رہی ہے, اس کی کروٹیں بدل رہی ہیں کہ اللہ یہ میں نے کیا کر ڈالا, اللہ یہ مجھ سے کون سا جرم ہو گیا. کچھ دن تک بولی نہیں, سوچتی رہی کہ میں کیا کروں, میں کیا کروں, میں کیا کروں. لیکن جب اس کا پیریڈ بند ہو گیا تو وہ سمجھ گئی کہ میرے پیٹ میں زنا کی پیداوار رہ گئی, یعنی پہاڑی کے کنارے جو مجھ سے زنا ہوا تھا اس چرواہے کا بچہ میرے پیٹ میں رہ گیا.
جب 1 مہینہ 2 مہینہ اس کو پیریڈ نہیں ہوا اور اس کو وامٹنگ شروع ہوئی الٹی، تو وہ سمجھ گئی کہ میں حاملہ ہو گئی، میرے پیٹ میں بچہ ہے. لیکن اللہ کا خوف اس عورت کو کھایا جا رہا تھا، اللہ کا ڈر اس عورت کو کھایا جا رہا تھا. وہ عورت شکایت لے کر اپنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا انی قد اصبت الحد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حد کو پہنچ چکی ہوں. آپ نے کہا ایسا کون سا جرم کیا کہ تمہارے اوپر حد نافذ کی جائے؟ کہنے لگی انی حبلہ من الزنا، میں زنا سے حاملہ ہو چکی ہوں. آپ نے صحابہ سے کہا ذرا اس کے منہ کو سونگو تو کہیں شراب کے نشے میں تو نہیں بول رہی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول شراب کے نشے میں نہیں بول رہی ہے. پھر آپ نے اس سے وضاحت پوچھی کیا ریئل میں زنا ہوا ہے، حقیقت میں زنا ہوا ہے؟ تم زنا جانتی ہو کس کو کہتے ہیں؟ اس نے اقرار کیا ہاں. اللہ کے نبی نے کہا تمہیں اس کی سزا معلوم ہے کہ جی. کیا؟ کہا میں شادی شدہ ہوں، میرا شوہر کئی مہینے سے نہیں تھا، اس لیے جوانی کے جذبات میں بہہ کر مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. مجھے معلوم ہے کہ شادی شدہ عورت کی سزا زنا کی اس عورت کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کرنا ہے. کہا اچھا جب تمہیں معلوم ہی ہے تو پھر سزا کے لیے تیار ہو جاؤ. اس نے کہا اللہ کے رسول میں تیار ہوں. فرمایا ٹھیک ہے، اے صحابیو جاؤ اس کو جنگل میں لے جاؤ، سینے کے برابر زمین میں گاڑو، عورت ہے، اور پتھروں سے اس کو سر پر اتنے مارو، پتھروں کو اتنا اس کے سر پر مارو کہ یہ عورت کی جان چلی جائے، نکل جائے، روح قبض سے عنصری سے پرواز کر جائے. صحابہ لے کے جانے لگے اور جب جانے لگے اس کا ہاتھ پکڑا، کھینچا چل. جیسے وہ تھوڑی دور گئی صحابہ نے کہا جلدی چل. اس نے کہا اے نبی کے ساتھیوں میں جلدی نہیں چل سکتی، میرے پیٹ میں حمل ہے، میرے پیٹ میں بچہ ہے. او یہی زنا کی پیداوار ہے؟ کہنے لگی جی. صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس دوبارہ اس عورت کو لے کر آئے. کہا اللہ کے نبی اس عورت کی داستان تو سنو، اس نے پوری بات نہیں بتائی. کہا کیا؟ کہا کہ جب میں نے اس سے کہا جلدی چلو تو یہ کہنے لگی کہ میں زیادہ جلدی نہیں چل سکتی اس لیے کہ میرے پیٹ میں حمل ہے، میرے پیٹ میں بچہ ہے. اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا کیا یہ صحیح بات ہے؟ کہنے لگی ہاں اے اللہ کے رسول میرے پیٹ میں بچہ ہے، زنا کی پیداوار ہے، اسی آدمی نے جس نے زنا کیا ہے اسی کا حمل میرے پیٹ میں رہ گیا ہے. آپ نے کہا تو پھر غلطی تیری ہے، تجھے سزا ملنی چاہیے. تیرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کو کیوں مارا جائے؟ اس کی کیا غلطی ہے بیچارے کی؟ انسانیت دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک ناجائز بچہ، لیکن اللہ کے رسول اس کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. جب تم مر جاؤ گی تو بچہ بھی مر جائے گا. نہیں، ابھی پیٹ میں تیرے بچہ ہے، اس بچے کو تیرے پیٹ میں نہیں مارا جائے گا، جا جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا. کہنے لگی اللہ کے رسول ابھی تو 7 مہینے لگ جائیں گے. کہا 7 مہینے کے بعد آنا، ابھی تجھے ماروں گا تو بچہ بھی مر جائے گا. چھوڑ دیا اس کو، جیل میں نہیں رکھا کہ بھاگ جائے گی. کیوں؟ جس کو اللہ کا ڈر ہے وہ کہاں جائے گی؟ میری عدالت سے بھاگ جائے گی، کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں تو سزا پائے گی. میرا کیا بگاڑے گا؟ اس کو بھی کیسی تربیت تھی اللہ کے رسول کی، وہ عورت بھی کہیں نہیں بھاگی، وہی رہی، اپنے گھر پہ کھاتی رہی، پیتی رہی، نماز پڑھتی رہی، توبہ کرتی رہی، گڑگڑاتی رہی. اور 7 مہینے اور رہنے کے بعد جب 9 مہینے پورے ہو گئے اور جب بچہ پیدا ہوا تب وہ بچے کو لے کر جب چلنے پھرنے لگی تو آئی اور کہا اللہ کے رسول یہ بچہ. آپ نے کہا او بچہ پیدا ہو گیا. کہاں؟ صحابہ جاؤ اب اس کو لے جاؤ اور اس کو سنسار کر دو. بچہ رونے لگا. اس نے کہا اللہ کے رسول اس بچے کو آخری بار دودھ پلا دیتی ہوں. آپ نے دے دیا. اس عورت نے اس بچے کو اپنی پستان سے لگایا، منہ پھیرا، منہ گھمایا، جیسے ٹرینوں میں اور بسوں میں جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، ایک طرف منہ گھما لیتی ہیں اور اپنے بچوں کو پستان سے لگا لیتی ہیں. اس عورت نے بھی چہرہ گھمایا اور دوسری طرف منہ کر کے اپنے بچے کو پستان سے لگایا. بچے نے دودھ پیا، اتنا پیا کہ دودھ اس کے ہونٹوں پر، دودھ اس کے منہ پر آ گیا اور ہنسنے لگا. اللہ کے رسول کو اس نے وہ بچہ دے دیا. نبی اکرم اس بچے کو اپنی گود میں لیتے ہیں. ناجائز بچہ، اس بچے کا اصلی باپ کا پتہ نہیں، لیکن اللہ کے رسول لے رہے ہیں گود میں. کیوں؟ کیونکہ اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اس کی کیا غلطی ہے؟ اس بچے کو اپنی گود میں لیا، اس کے ہونٹوں پر ماں کا لگا ہوا دودھ دیکھا،
یہ عورت جا رہی ہے سزا بھگتنے کے لیے. اللہ کے رسول آواز دے رہے ہیں بی بی ادھر آؤ. اس نے چہرہ گھمایا. یا رسول اللہ اب کیا ہوا؟ فرمایا اس بچے کی غذا بھی تیری پستان میں موجود ہے. محمد کسی بچے کا حق نہیں مار سکتا. یہ بچہ بھی تیرے دودھ کا محتاج ہے. اس بچے کو پکڑ دودھ پلا اور جب تک یہ بچہ روٹی نہ کھانے لگے تب تک تجھے سزا نہیں ملے. کہنے لگی اللہ کے رسول اگر بیچ میں مر گئی تو جہنم میں جاؤں گی. کہا نہیں تیری نیت تو اچھی ہے, اللہ نیت کے مطابق جزا و سزا دیتا ہے. جا جب دودھ روٹی کھانے لگے وہ دودھ چھوڑ دیتا مانا. بچے کو اس نے دودھ پلایا اور جب بچہ روٹی کھانے لگا, روٹی دانتوں سے توڑنے لگا, تب وہ لے کر آئی. اے اللہ کے رسول دیکھیے بچہ روٹی کھا رہا ہے. جب آپ نے دیکھا کہ بچہ اب روٹی کھانے لگا ہے تب اس عورت کے اس بچے کو اپنی گود میں لے لیا اور ایک صحابی کے حوالے کر دیا, اس بچے کی پرورش تم کرو, اس بچے کو تم پالو. اور اس عورت سے کہنے لگے کہ اے عورت اب محمد الرسول اللہ کی عدالت میں تجھے اور زیادہ مہلت دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جتنی گنجائش میں دے سکتا تھا اتنی دے دی, جتنی مہلت میرے ہاتھ میں تھی وہ میں دے چکا ہوں. اب شریعت محمدی میں تیرے لیے کوئی مہلت باقی نہیں ہے. اے میرے صحابیوں اب اس عورت کو لے جاؤ اور اس کو جا کر سنسار کر دو, پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دو. اس عورت کو جنگل میں لے جایا گیا, اس عورت کو سینے کے برابر زمین میں گاڑا گیا اور سارے صحابہ نے پتھر اٹھا لیے. پہلا پتھر خالد ابن ولید نے اس عورت کے سر پہ مارا, اس کا سر پہلے ہی پتھر میں پھٹ گیا, اس کے خون کا فوارہ نکلا اور خون کی چھینٹیں خالد ابن ولید کے کپڑوں پہ آئیں. خالد ابن ولید نے دیکھا کہ اس کے خون نے میرے کپڑے خراب کر دیے تو اس کو گالی دے دی, کم بخت تیرا ستیہ ناش جائے, ملعون زانیہ بدچلن, تیرے خون نے میرے کپڑے ناپاک کر دیے ہیں, تیرے خون نے میرے کپڑے گندے کر دیے ہیں. یہ الفاظ صحابہ نے سن لیے اور اللہ کے رسول کو بتائے. عورت تو اس دنیا سے چلی گئی, عورت تو اس دنیا سے رخصت ہو گئی, پتھر کھا کھا کر اس نے تو اپنی جان دے دی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا برا لگا کہ خالد ابن ولید نے یہ جملے کیوں بولے. وہ تو بیچاری مجبور تھی, وہ تو ہاتھ اس کے گڑے ہوئے تھے, سینے تک زمین میں گاڑ دی گئی, پتھر خالد نے مارا, اس کا سر پھٹا, اب خون کے چھینٹے نکلے کپڑوں پہ آئے تو اس عورت کا کیا قصور تھا بیچاری کا, وہ تو زمین میں گڑی ہوئی تھی, اس کا کیا قصور تھا. خالد ابن ولید سے بات کرنا بند کر دیا. خالد ابن ولید نے تیسرے دن کہا فداک ابی و امی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ مجھ سے بات نہیں کریں گے اور میں مر گیا تو جہنم میں جاؤں گا, میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ ہماری غلطی تو بتائیے, اب ہم سے ناراض کیوں ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا خالد تم نے اس عورت کو جو گالی دی اس سے محمد کو بہت تکلیف ہوئی ہے. کہا اللہ کے نبی میں نے جب پتھر مارا تو اس کے خون کا چھینٹا نکلا, اس نے میرے کپڑے خراب کر دیے, وہ بدچلن عورت تھی. آپ نے کہا خالد وہ بدچلن نہیں تھی, اے خالد وہ عورت زانیہ نہیں تھی, اس کا شوہر کئی مہینوں سے نہیں تھا گھر پہ, اس لیے جنگل میں وہ بکریاں چرانے گئی اور جذبات میں آ کر اس سے ایک بار غلطی ہو گئی. ایک بار غلطی کو عادت نہیں کہا جائے گا, ایک بار ہو جانے والے زنا کو پر بدچلنی کا الزام نہیں لگایا جائے گا. وہ بدچلن نہیں تھی, جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکی اور زنا کر بیٹھی. لیکن اے خالد اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے, ایسی توبہ کی ہے, ایسی توبہ کی ہے, یعنی اپنے آپ کو پتھروں سے مروا کر پتھر کھا کھا کر مر گئی اور جان دے دی. اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے. اے خالد اگر اس ایک عورت کی توبہ کو اس مدینے کے 70 گناہگاروں پر ڈال دیا جائے, 70 جہنمیوں پر بھی ڈال دیا جائے تو ایک عورت کی توبہ سے ان 70 کے 70 جہنمیوں کی بخشش ہو جائے. اس ایک عورت کی توبہ سے 70 کے 70 جہنمی بھی جنت میں چلے جائیں. اتنی سچی توبہ کی ہے اس عورت نے. تم اس کو بدچلن کہتے ہو. یہ پورا واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے اسلام جس نے ایک معصوم اور ایک ناجائز اور ایک ایسے بچے کو بھی مرنے نہیں دیا جو بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں پل رہا تھا اور جس کے باپ کا پتہ نہیں. اسلام اس کا نام ہے جو کسی ایک معصوم بچے کی بھی جان, چاہے وہ ناجائز ہی کیوں نہ ہو, اگر کوئی عورت آج بھی اگر زنا سے حاملہ ہو گئی ہو, پریگننٹ ہو گئی ہو, تو آج بھی اسلام اس عورت کو سزا نہیں دے سکتا. اگر اسلامی حکومت آ جائے تو آج بھی آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے جب تک کہ وہ بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا نہ ہو جائے. اسلام انسانیت کا اتنا احترام کرتا ہے کہ ایک معصوم اور بے گناہ بچے کی جان لینے کو بھی جائز قرار نہیں دیتا. سیکھیں یہ بڑے بڑے حکمراں
یہ ہے اسلام، یہ بتاتا ہے اسلام، اور یہ ہے اسلام کی انسانیت۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اسلام ملا، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اسلام کے پیروکار، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں 12:30 سے 2 بج گیا ہے، 1.5 گھنٹے کی تقریر کافی۔ اسلام کا پیغام لے کر یہاں سے اٹھیے اور میسج دیجئے اور غیروں تک یہ پیغام پہنچائیے کہ اسلام تمہارا بھی دین ہے، یہ اسلام کرشن جی اور رام چندر جی کا بھی دین ہے، یہ اسلام آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک سارے نبیوں کا پیغام اور دین ایک ہی تھا، لہٰذا یہی دین سب کا دین ہے۔ لہٰذا یہ جب تک میسج ہم نہیں دیں گے تب تک ہم اسی طرح پڑتے رہیں گے اور مار کھاتے رہیں گے، اور اسی طریقے پر سے ہمارے اوپر ظلم ہوتا رہے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اور گناہوں کو بخش دے، اور